اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، میں نے پہلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو اس وقت ایوب خان کا ماشاء اللہ لگ چکا تھا۔ بڑی چھوٹی عمر تھی، مجھے نہیں پتہ تھا کیا ہو رہا ہے، بس اتنا پتہ تھا کہ لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں اور ایوب خان نے ماشاء اللہ لگا دی ہے اور جمہوریت لپیٹ دی گئی ہے۔ اور اس وقت کے وزیر داخلہ قیوم خان کا بھی نام سنا کہ بہت دبنگ قسم کے وزیر داخلہ ہے۔ ایوب خان نے جمہوریت کی بساط لپیٹ دی۔ یہ میں صرف اپنی آبزرویشن دے رہا ہوں، اس میں کوئی ایسے نہیں جو میں نے دیکھا، جو سنا۔ میرا اس وقت کوئی سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، بچہ تھا اس وقت، لیکن اتنا پتہ چلا کہ اس وقت کی جو سیاسی جماعتیں تھیں اس میں جماعت اسلامی بھی تھی اور خان عبدالغفار خان کی نیشنل پارٹی بھی تھی۔ حضرت مولانا مودودی صاحب کو ایوب خان نے پھانسی کی سزا بھی سنا دی تھی اور انہوں نے بہت سختی سے ایبڈو کے ذریعے تمام پارٹیوں کے اوپر پابندی لگا دی اور کسی قسم کی سیاست پہ پابندی لگائی تھی۔ اسی دوران میں نے سنا کہ غفار خان کی پارٹی نیشنل پارٹی، انہوں نے چارسدہ کے گاؤں سے احتجاجاً جلوس نکالا اور خان قیوم خان کو حکم ملا تو انہیں روکا جائے۔ اتنا میں نے سنا کہ جناب انہوں نے جلوس نکالے اور اس وقت پولیس نے بڑا قتل عام کیا اور چارسدہ کے قریب بابڑا کوئی گاؤں ہے، وہ پورا قبرستان جو ہے ان لوگوں کی جمہوریت پسند لوگوں کی لاشوں سے وہ نیا قبرستان آباد ہو گیا۔ بہرحال یہ میری اپنی رائے ہے، سنی سنائی باتیں ہیں، دیکھی ہوئی باتیں ہیں۔ ایوب خان کا دور شروع ہوا، اس دوران بہت کچھ دیکھا، جنگ بھی دیکھی 65 کی، اس کے بعد اپنی تعلیم بھی جاری رکھی میں نے۔ بہرحال کالج میں پہنچا تو پھر اس وقت پتہ چلا کہ بھٹو صاحب نے بھی عوام کو زبان دے دی ہے اور تمام لوگ جو ہے وہ پھر سیاست بیدار ہو گئی۔ ہم بھی بھٹو صاحب کے نعرے لگانے لگے ہیں، ہر پارٹی کے لوگ جو تھے وہ میدان میں آ گئے۔ بھٹو صاحب کا دور تو خیر وہ بعد میں شروع ہوا، لیکن ان کی جمہوریت سٹارٹ کرنے سے میں نے ذکر کیا تھا کہ بہت سارے حالات واقعات ایسے گزرے کہ ملک جو تھے، ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے، ہمارے بنگالی بھائی ہم سے الگ ہو گئے اور ملک اس وقت پھر ایک عجیب بحران میں آ گیا۔ ملک کی معیشت تباہ ہو گئی اور صرف جمہوریت کے نعرے لگتے رہے اور آخرکار ایوب خان کو اپنی صدارت سے سبکدوش ہونا پڑا۔ اس کے بعد یحییٰ خان آئے۔ یحییٰ خان نے اپنے دور میں کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ پہلے انتخابات جو بالکل غیر جانبدار تھے وہ ہوئے اور اس میں بھٹو صاحب نے مغربی پاکستان میں اکثریتی پارٹی بن کر ابھرے، مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمن کی پارٹی ابھری۔ لیکن جس وقت ہمیں ہوش آیا تو ہم جوان تھے، ہم نے سوچا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شکل میں ہمیں ایک زبان مل گئی ہے، ہمیں مستقبل نظر آنے لگا۔ لیکن جب میں نے
اپنی گریجویشن کر لی اور انجینئرنگ کالج سے میں داخلہ لے کے واپس آ رہا تھا تو پشاور کے ایک چوک میں بہت سارے ینگ انجینئرز کو گلے میں وہ کاغذ لٹکائے کہ ہمیں روزگار دو. پتہ چلا کہ جی یہ تو بے روزگار انجینئرز ہے، روزگار کوئی نہیں ہے، اور سب کوئی گنڈیریاں بیچ رہا ہے، کوئی پکوڑے بیچ رہا تھا. اب میں نے کہا کہ میں اگر 4 سال گزار کے اور پھر میں بے روزگار ہوں اور پھر میں پکوڑے بیچوں، اب بہتر ہے کہ انجینئرنگ نہ کروں. بہرحال ایک سوچ تھی اس وقت، بچپن کی سی سوچ تھی. بہرحال وہ میں نے انجینئرنگ کا ارادہ ترک کر دیا. پھر میں روزی کی تلاش میں پھر نکل کھڑا ہوا. جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس وقت کے سینئر ڈپٹی اسپیکر سید صفوری شاہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی. میں ان سے بڑا متاثر ہوا. بھٹو صاحب سے بھی بڑا متاثر تھا. اور بھٹو صاحب تھے بھی بڑے دلیر، بے باک انسان تھے. بہرحال انہیں بھی اپنی سیاست سے عشق تھا. وہ اسے اپنی ایک انتہا تک لے گئے اور اس کے نتیجے میں ملک میں جمہوریت آ گئی. لیکن اس وقت بہت برے حالات تھے. مہنگائی انتہا کو پہنچ گئی، بے روزگاری انتہا کو پہنچ گئی. اب میں نے کہا کیا کیا جائے. ایوب خان کے دور میں کراچی روشنی کا شہر مشہور تھا. وہ ایک بین الاقوامی بندرگاہ بھی تھی اور بین الاقوامی صنعتی شہر بھی تھا، تجارتی شہر بھی تھا. ساری دنیا سے بلکہ پاکستان کے کونے کونے سے لوگ وہاں پر روزگار کے لیے جاتے تھے اور وہاں پر نوکریاں کرتے تھے یا کاروبار کرتے تھے. تو میں نے کہا چلو میں بھی چلتا ہوں کراچی، شاید جا کر وہاں کوئی نوکری ملے. راستے میں اسلام آباد مجھے رکنا پڑا کیونکہ میرے وہاں قریبی عزیز میرے ماموں سعید احمد خان تھے. وہ وابڈا میں فور مین تھے اور وہاں رکتا ہوا گیا. میں نے کہا کچھ دن یہاں گزارا کے آگے جاؤں گا. وہاں انہوں نے مجھے دیکھا، مجھ سے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، کدھر جا رہا ہو. میں نے کہا میں کراچی جا رہا ہوں، وہاں پر کچھ نوکری شوکری تلاش کریں. سنیں کہیں آپ کو ضرورت کیا ہے. میں یہاں پر بہت سارے سیکٹریز ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، چیئرمین ہیں، ان سے میری بڑے تعلقات ہیں، میں آپ کے لیے نوکری کا بندوبست کر کے دیتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. بہرحال ان کے ساتھ میں رک گیا. وہ مجھے اپنے عزیز ماشاء اللہ خان صاحب کے پاس لے گئے. وہ اس وقت جو انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ یہ اسلام آباد میں تھا، سیکریٹریٹ میں وہاں ملازم تھے. میں ان کے پاس چلا جاتا تھا، بیٹھ جاتا تھا، لوگوں کی باتیں سنتا رہتا تھا، خاموش بیٹھ رہتا تھا. بات کوئی نہیں بنی، نہ کوئی نوکری کا بندوبست ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. پر وہیں پر ہی وہاں پر اس وقت بھٹو صاحب نے حیات محمد خان شیرپاؤ کو وزیر انڈسٹریز لگایا ہوا تھا. اور میں نے دیکھا کہ وہ جو جناب ان کا دفتر کا دروازہ ہمیشہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوتا تھا. ان کے ساتھ تو خیر میں نے بھی جدوجہد کی تھی. میں نے ذرا نظر انداز کر دیا. میں نے کہا چلے رہنے دیں، کہاں یہاں کہاں جائے. وہاں دفتر میں بس جس طرح کام چلتا تھا، لوگ باتیں بھی کرتے رہتے تھے، سنتا بھی رہتا تھا. میں نے کیا کرنا تھا، صرف باتیں ہی سننی تھی. سارے سینئر لوگ تھے مجھ سے. تو وہاں پر ذکر آیا وزیروں کا، سیکٹریز کا، مختلف لوگوں کا. تو ایک سیکٹری جن کا نام یعقوب خان صاحب تھا، ان کا ذکر آیا. بہت اچھے الفاظ میں لوگوں نے ذکر کیا ہے، جو بہت اچھے ہیں، نیک دل ہیں، بہت قابل ہیں، بہت ہر ایک سے بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں اور بڑے ہمدرد ہیں اور اپنے کام میں بہت زیادہ نیک اور وفادار اور ایماندار. ان کی بہت تعریفیں سنی. تو مجھے نہیں پتہ تھا، میں اسلام آباد میں نیا تھا. میں نے کہا پتہ نہیں یہ صاحب کون ہے، کدھر ہے، اتنی تعریفیں سن لی، ان سے مل لینا چاہیے. نام میں نے سن لیا، اتنا پتہ چل گیا ہے کہ یہ سیکٹری ہیں، سیکٹری کامرس ہیں یا سیکٹری ڈیفینس ہے، جو کچھ بھی ہے. میں
मैंने उस वक्त वो टेलीफोन डायरेक्टरी हुआ करती थी, तो उसमें से मैंने उनका नाम ढूंढा, उनका एड्रेस ढूंढा, और एक दिन शाम के टाइम पर चलते चलते मैं उनके घर पहुंच गया। वहाँ जाकर उनके घर को देखा, बाहर स्टाफ कार खड़ी हुई थी। मैंने पूछा कि जी यही याकूब खान साहब का घर है। मैंने दरवाज़ा नॉक किया, उनके मुलाजिम ने खोला, ड्राइंग रूम खोला, मुझे बिठा दिया। मैं 1-2 मिनट मैंने इंतज़ार किया होगा, याकूब खान साहब तशरीफ़ ले आए। मैंने देखा बहुत ही सादा तबीयत, और बड़ी मिलनसार और बड़े प्यार से उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा क्या बात है। मैंने कहा जी आपके पास मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ, मैंने ग्रेजुएशन की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये काम किया, मुझे टाइप आती है, फलां आता है, ढिमका आता है। मैं रोज़गार के सिलसिले में दर दर मारा फिर रहा हूँ। मैंने मिलिट्री अकाउंट्स पे अप्लाई किया हुआ है, लेकिन जो हालात हैं, बिल दफ्तर रोज़गार में भी लंबी लंबी लाइनें हैं, और जहाँ अगर कोई एक आध पोजीशन आ जाती है तो वहाँ पर सैकड़ों किस्म की सिफारिशें पहुँच जाती हैं। मैंने आपके बारे में सुना था कि जी आप बहुत हमदर्द ही नहीं है बल्कि मदद भी करने वाले हैं, तो मैंने सिर्फ आपसे गुजारिश ये है, आप मेरा इंटरव्यू ले लीजिएगा। अगर आप मुनासिब समझें तो मैंने सीनियर ऑडिटर की पोजीशन के लिए अप्लाई किया है। अगर आप मेरी थोड़ी सी सिफारिश कर दें, अगर आप नहीं समझते कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं वो उस जॉब के लिए अहल हूँ, तो आप मुझे बता दीजिएगा। उन्होंने मुझसे 2-4 बातें पूछी इंटरव्यू में, कहने अच्छा बेटा आप जाएं, आपका इंशाल्लाह काम हो जाएगा। मैं चला गया। फिर काफ़ी दिन के बाद इंटरव्यू कॉल आई। जब इंटरव्यू कॉल के लिए मैं वहाँ पहुँचा तो जो वो बाहर देखा सैकड़ों के हिसाब से लोग आए हुए थे। मेरा नंबर जब आया, मैं अंदर गया तो जो इंटरव्यू का जो बोर्ड बैठा हुआ था, उन्होंने मेरी शक्ल को देखा, समझे कहाँ से हो। मैंने कहा जी पेशावर से हो। कहने अच्छा आपको पश्तो आती है। मैंने कहा जी हाँ आती है, पश्तो आती है। कहने अच्छा कोई शेर सुनाए, कोई किसी का कलाम सुनाए। कौन? मैंने कहा जी रहमान बाबा हैं, खुशहाल खान खटक है। और बार उन्होंने कह जी आप कुछ कलाम सुनाए। मैंने फिर उठा के पता नहीं कोई पुस्तक की कोई एक 2-4 शेर सुना दिए। बस उन्होंने कहा अच्छा जी बस आप जाएँ। मैं उनकी शक्ल देखकर शुक्रिया अदा करके उठाया। मैंने कहा ये कैसा इंटरव्यू था। बहरहाल फिर मैं चला गया, फिर मैं इंतज़ार करता रहा। फिर काफ़ी दिनों से कोई जवाब नहीं आया, कुछ पता नहीं चला। फिर मैं जनाब पैदल चलता चलता याकूब खान साहब के घर पे पहुंच गया। वो नेक बख्त आदमी, बहुत ही सादा आदमी, बनियान में शेव करते हुए एकदम निकल आया मुझे देखते कि बेटा क्या बात है, खैरियत है। मैंने कहा जी वो अभी तक तो कोई कॉल नहीं आई, कुछ भी नहीं आया। कहना नहीं कोई बात नहीं है, आपका काम हो गया है, आप ऐसा करें डिप्टी मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल है फजल साहब से, उनसे मिलें। मैंने कहा अच्छा जी शुक्रिया बहुत बहुत, कहने आपका काम हो गया। मैं फिर जाकर, वो जून का महीना था, पता नहीं कौन सा महीना था, बजट की मीटिंग्स चल रही थी। मैं और ढूंढते ढूंढते मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस पहुंचा। वहाँ जब पहुंचा तो उनके ऑफिस के सामने एक लंबी खली वाली टोपी पहने एक साहब वो खड़े हुए थे, दरबान खड़े हुए थे। मैंने उनसे जिक्र किया कि नहीं ये जी इनका दफ्तर है और वो इस वक्त अंदर मीटिंग में है, आप अंदर बैठ के इंतज़ार कीजिएगा। मैं वहाँ जाके बैठ के एक मेज़ के ऊपर बहुत सारे टेलीफोन लगे हुए थे और मैं इंतज़ार करने लग गया। थोड़े में टेलीफोन की देर में टेलीफोन की घंटी बजी। वो दरबान आया, उसने टेलीफोन उठाया, फिर वो साथ वाले कमरे में चला गया। वहाँ से फिर एक साहब आए चश्मा वाले, कुर्सी में बैठे टेलीफोन अटेंड किया, कुछ बातें की, फिर चले गए। फिर घंटी बजी, थोड़ी देर बाद फिर वो आए। फिर आखिर काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद वही सब आके मेरे सामने बैठ गए। फिर उन्होंने जो देखा कि इंतज़ार कर रहा है, कहे जी बेटा क्या बात है, आप किससे मिल रहे हैं। मैंने कहा जी मैं फजल साहब से मिल रहे हैं। कहे मैं हूँ बताएं। मैंने कहा जी वो याकूब खान। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये मुझे बताइएगा, मैं पेशावर से आया था, ना इतनी उर्दू की वो थी समझ बूझ थी ना इतना। उन्होंने कहा अच्छा ये बताइए आपको स्टेशन कौन सा चाहिए। मैंने कहा जी मेरे तो घर के सामने सिटी रेलवे स्टेशन है और तो कोई नहीं है। नहीं 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 बेटा आप मतलब कहाँ काम करना चाहेंगे। मैंने कहा जी अगर भिंडी हो जाए तो बेहतर है, अगर नहीं तो फिर पेशावर हो जाए। समझे, कहा अच्छा चले ठीक है आप मतलब। मैं चला गया। फिर से बात जनाब, मुझे वो अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया। मैं वो अपॉइंटमेंट लेटर लेकर मैं फिर याकूब खान साहब के पास गया।
خوشی کے مارے میرا برا حال تھا. میں ایک ڈبہ مٹھائی کے لے گیا اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا. وہ اندر کھڑکی سے ہی دیکھتے فوراً نکل آئے. تو بس میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. میں نے کہ جی میری خوشی میں آپ شامل ہو جائیے. کہ نہیں 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 بیٹا، میں نے بہت اصرار کیا. میں نے کہا جی آپ نے میرے ساتھ اتنی مدد کی ہے تو آپ میری خوشی میں بھی شامل ہو جائے، کچھ تو منہ میٹھا کریں. بہرحال انہوں نے مٹھائی کا ایک ٹکڑا اٹھا کے منہ میں رکھا کہ جاؤ بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. میں چلا گیا. میرے ایک اور ماموں تھے، وہ ڈپٹی کنٹرولر تھے. انہیں پتہ چلا کہ میری جاب لگ گئی. وہ ساری دنیا حیران پریشان ہو گئی کہ اس کی جاب کیسے لگ گئی. پھر میں نے اس طریقے سے بتایا کہ اچھا چلے ایسا ہے کہ میں آپ کا تعارف کراتا ہوں. میں پھر ان کے ساتھ چلا گیا. وہ مجھے لے گئے اپنے جو میرے کنسرن باس تھے ان کے پاس لے گیا. ان سے جا کر میرا تعارف کرایا کہ نہیں جی بڑا ذہین بچہ ہے، یہ ہے وہ ہے، اور اس طرح کرنے. اور یہ میرا بھانجا بھی ہے. اور بارہ ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پھر مجھے ڈیوٹی پہ بٹھا دیا کہ اچھا بیٹا آپ یہ آپ کی ٹیبل ہے. آپ کے پاس اس وقت جو بھی جاب ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی آفیسرز ریٹائر ہوتے ہیں تو ان سب کی کاغذات آپ کے پاس آئیں گے. آپ ان کی پینشن کی کاغذات بنا کے انہیں اپنے آگے پیچھے ان کے چیک بھیجنے ہیں اور ان سے کرسپونڈنس کرنی ہے. میں نے کہا اچھا جی شکریہ. میں جا کے بیٹھ گیا. پہلے اپنے آپ کو سمجھنے لگا. میرے ساتھ جتنے سینئر تھے وہ بھی مجھے دیکھنے لگے. میں زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا، خاموش بیٹھا رہتا تھا، اپنا کام کرتا رہتا. اس وقت میں نے صرف اتنا ہی دیکھا، جو بھی پرانے آفیسر کی بل آتے تھے ان کو صرف ایک لیٹر لکھنا ہوتا تھا کہ جی آپ کا بل پاس ہو گیا ہے اور آپ کا چیک بھیج دیا گیا ہے. سارا دن اسی میں گزر جاتا تھا. اچھا جی چیک بناؤ بھیج دو، چیک بناؤ بھیج دو. پھر 2-3 دن بعد میں نے محسوس کیا کہ جو دفتری تھا وہ ایک کالا سا ڈبہ لا کے میرے ساتھ رکھ دیتا تھا. میں نے کہا محبت خان یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھئی یہ صاحب جی یہ آپ کا ڈبہ ہے، اس باکس میں بڑی اہم فائلیں ہیں اور آپ جب کام کر لیں تو مجھے بتا دیں، اس کو دوبارہ میں انڈر لاک کی رکھ دیا کرو. میں کہا اچھا. میں نے پھر ایسے ڈبے کا اٹھا کے دیکھا ایک دن تو اس کے اوپر سب سے اوپر ہی جو فائل پڑی تھی اس پہ لکھا ہوا تھا فیلڈ مارشل محمد ایوب خان. میں نے فوراً ڈر کے بند کر دیا. میں نے کہا بھائی اس کے خلاف تو میں احتجاج کرتا رہا ہوں، جلوس نکالتا رہا ہوں، اور آپ یہ ریٹائر ہو گئے تو اب ان سے مجھے ڈیل بھی کرنا پڑے گا ڈائریکٹ. بہرحال پھر میں نے دوسرے دن پھر 1-2 فائلیں اور کھنگالی. اس میں اور بڑی بڑی اہم فائلیں تھیں جس میں جنرل یحییٰ صاحب کی بھی فائل تھی اور بہت سارے آفیسر جرنیل جتنے بھی تھے وہ اہم. وہ میں نے ڈبہ بند کر دیا. بہرحال ان کے ساتھ جب بھی کرسپونڈنس ہوتی تھی میں کرتا رہتا تھا. وہ ایسی اس میں کام ہی بس یہی تھا میرا. سارا دن ڈھیر لگا ہوتا تھا فائلوں کا، بس میں شروع ہو جاتا تھا. شام تک وہ ڈھیر ختم کرنا ہوتا تھا. ختم کر آ کے اب اسی دوران جو بھی تھا میں اپنے اس میں لگا رہا. 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے. وہ میرے ایک ساتھی تھے، آ کر انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو مبارک ہو، یہ گورنمنٹ کی جاب ہے اور ہمیں تو جوتے چٹکھاتے عمر گزر گئی، کبھی ہمارا ایکسیلنٹ نہیں آیا. میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہنا یہ وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کام اچھا کر رہا ہوتا ہے تو اس کی رپورٹ جاتی ہے سالانہ. اس میں گڈ، ویری گڈ، ایکسیلنٹ کا ہوتا ہے سمجھے. تو سارا ڈپارٹمنٹ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ نیا بندہ آیا ہے، اس کا ایکسیلنٹ آیا. میں نے کہا اچھا اس سے کیا ہوگا؟ تنخواہ بڑھ جائے گی. کہ نہیں تنخواہ نہیں ہے، آپ کے ریکارڈ پہ ایک اچھی چیز آ گئی ہے، آپ کو فیوچر کے لیے کام کرے. میں نے کہا اچھا جی چلے رہنے جو کچھ بھی ہے. دوسرے سال بھی ایسے ہوا، تیسرے سال بھی. وہ پھر اس دوران مجھے وہاں کا جو بھی ملٹری اکاؤنٹس کا جو ایس کا امتحان ہوتا ہے یا ان کا کوڈ یاد کرنے ہوتے ہیں وہ میں بڑی محنت سے کرتا رہا تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہوئے. آخر اس جاب سے میں تانگ آ گیا. پھر میں یعقوب صاحب کے پاس پھر گیا. میں کہا سر بات یہ ہے کہ میں نے ابھی وہ ICMA بھی شروع کیا ہوا ہے اور یہ SAS بھی میں کر رہا ہوں جو کہ یہاں کا ڈپارٹمنٹل امتحان ہوتا ہے. تو میں آپ سے پھر مشورہ کرنا آیا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں یہ کروں یا وہ کروں. کہنے کا بیٹا بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اسی میں رہنا ہے، گورنمنٹ کی جاب میں ہی رہنا ہے، یہ ملٹری میں اکاؤنٹس میں ہی رہنا ہے تو آپ SAS کیجیے گا. اور ادروائز اگر آپ ICMA کرتے ہیں تو وہ ایک انٹرنیشنل کوالیفیکیشن ہے، وہ آپ کسی بھی جگہ پہ آپ کام کر سکتے ہیں. آپ پرائیویٹ بھی کر سکتے ہیں، گورنمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اچھی جگہ پہ بھی جا سکتے ہیں. جیسے میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، واپس آ گیا.
اس کے بعد وہ جو میں نے ایس کا میٹیریل اکٹھا کیا تھا میں نے ایک بہاری بھائی کو دیا، بہاری بھائی آپ یہ لیں اور پڑھیں، آپ امتحان دیں، اور میں نے پھر وہاں سے وہ جاب چھوڑ دی۔ میرے پرانی جاب میں جس طرح میں نے بتایا تھا کہ میں عباسین فلور مل میں کام کرتا تھا، وہاں پہ جو ایک جنرل سیکرٹری تھے انہوں نے کہا بھائی آ جاؤ، اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ کی پوزیشن ہے، آپ میرے ساتھ کام کرو، آپ کی بڑی ہمیں ضرورت ہے۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے پھر نکل گیا۔ میں نے کہا جو کچھ بھی میں پڑھ رہا ہوں وہ میں یہاں پر جا کے اپلائی کر سکتا ہوں، اس لیے وہ گورنمنٹ کی جاب چھوڑ کے میں چلا گیا وہاں سے۔ اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ عباسین فلور مل میں جاب شروع کر دی۔ یہ میرا ایک نیا ڈیسیژن تھا، اور اس کے پیچھے یہ تھا کہ میں یہ پڑھوں گا، اس کو میں انڈسٹری کی پر اپلائی کروں گا، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ میں اپنے لیے ہی نہیں کماؤں، پیسے نہیں بناؤں گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ میں قوم کی بھی خدمت کر سکوں۔ بہرحال یہ تھا، وقت تھا گزر گیا، میں نے نئی جاب شروع کر دی، اور ساتھ ہی پھر سیاست میں بھی حصہ لیتا رہا، اور انشاءاللہ باقی آپ سے یہ سارے جتنی بھی میں نے ابھی باتیں کی، یہ صرف میرے سارے اپنے زندگی کے تجربے کے اوپر ہے، اس میں کسی سے کوئی لینا دینا کچھ بھی نہیں، صرف میری اپنی ذاتی رائے ہے۔ اور بہرحال میرے جتنے بھی ساتھیوں نے میری ویڈیو شیئر کی ہے اور سبسکرائب کیا، بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔